بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف تعلیمات۔ حضرات محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں لے کر کے آیا ہوں نجاستوں کا بیان۔ نجاست کتنے قسم کی ہوتی ہے اس کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں کہ نجاست خفیفہ کیا ہے اور نجاست غلیظہ کیا ہے۔ دونوں کے احکام تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ محترم حضرات، نجاست غلیظہ کے احکام۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہو جاتا ہے، بنا پاک کیے نماز نہ ہوگی، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ بنا پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ، یعنی ایسی نماز پھر سے دہرانا واجب ہے۔ اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے، بنا پاک کیے نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی، جس کا دہرانا بہتر ہے، یعنی دہرا لے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں دہرایا تو نماز ہو گئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر نجاست گاڑھی ہے جیسے پاخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم۔ زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ وزن میں اتنی ہو، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے کہ پیشاب، شراب، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے ہیں اور زکوٰۃ میں 3 ماسہ 3.5 ماسہ ہے، اور درہم کی لمبائی اور چوڑائی سے یہاں مراد تقریباً ہتھیلی کی گہرائی برابر جگہ ہے۔ ہتھیلی کی گہرائی کے برابر کی جگہ ہے، جو 1 روپے کے سکہ جو ہوتا ہے اس سکے کے پھیلاؤ کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو سکہ چلتا ہے 1 روپے کا، اس سکے کا جو گولائی ہوتی ہے اتنی جگہ کو لگ بھگ 1 درہم کہا جاتا ہے۔ اتنی جگہ اگر لگ جائے تو وہ 1 درہم کا مانا جائے گا۔ یہ رہے نجاست غلیظہ کے احکام۔ اب نجاست خفیفہ کے احکام سماعت فرمائیں۔ نجاست خفیفہ کپڑے کے جس حصے مثلاً آستین، دامن، کلی، کالر میں یا جس عضو مثلاً ہاتھ، پیر، سر میں لگی ہو اور اس کے چوتھائی حصہ سے کم میں ہو تو معاف ہے، یعنی نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی ہو تو بنا دھوئے نماز نہ ہوگی۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا فرق کب معتبر ہے؟ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا فرق کپڑے اور بدن پر لگنے میں ہے، لیکن اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی، سرکہ، دودھ میں 1 قطرہ بھی پڑ جائے تو چاہے غلیظہ ہو چاہے خفیفہ ہو، سب کو بالکل نجس کر دے گی جب تک کہ وہ چیز دہدردہ نہ ہو جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ آخر نجاست غلیظہ کیا چیز ہے اور نجاست خفیفہ کیا چیز ہے؟ تو نجاست غلیظہ کیا ہے یہ سماعت فرما لیں۔ آدمی کے بدن سے جو ایسی چیز نکلتی ہے جس سے کہ وضو یا غسل جاتا رہتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر الٹی، حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی، اور دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی، ناف یا پستان کا پانی جو درد سے نکلے، اور خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون، حلال ہو یا حرام، حتیٰ کہ گرگٹ، چھپکلی تک کا خون
اور مردار کی چربی، مردار کا گوشت اور حرام چوپائے جیسے کتا، بلی، شیر، چیتا، لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ، گدھا، کھچر، ہاتھی، سور، ان سب کا پاخانہ پیشاب، گھوڑے کی لید اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس، بکری، گائے، اونٹ، نیل گائے، بارہ سنگھا، ہرن کی میگنی اور جو پرند اونچا نہ اڑے جیسے مرغی، بطخ، خواہ چوٹی یا بڑی، مرغی چھوٹی ہو یا بڑی، ان سب کی بیٹ اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندھی اور سانپ کا پاخانہ پیشاب اور اس جنگلی سانپ اور جنگلی مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکائی گئی ہو، اور سور کا گوشت، ہڈی، کھال، بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، یہ بالکل غلط ہے اور جاہلانہ بات ہے۔ شیر خوار بچے نے دودھ کی قے کر دی، یعنی کہ الٹی کر دی، اور وہ الٹی منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ چھپکلی اور گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کے سوڑ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ اگر نجاست خفیفہ میں مل جائے تو کل غلیظہ ہو جائے گی۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ تھی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں، مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر ہی سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد ہی سمجھی جائے گی۔ نجاست خفیفہ میں بھی مجموعہ ہی پر حکم دیا جائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کپڑے یا بدن پر ایک آدھ بوند ایک جگہ گری ہے، ایک ہلکی بوند کہیں اور گری ہے، کئی جگہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی بوند لگی ہوئی ہے، جو کہ ایک جگہ کہیں ایسی نہیں کہ جو کہ درہم کے برابر ہو، لیکن چند جگہ کئی قطرے گرے ہوئے ہیں جن کو تصور کیا جائے کہ اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ درہم کی جگہ سے زیادہ ہو جائے گا، تو پھر وہ درہم سمجھا جائے گا۔ پھر بغیر پاک کیے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے جان لیا کہ نجاست غلیظہ کیا چیز ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ نجاست خفیفہ کیا چیز ہے۔ نجاست خفیفہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، نیل گائے وغیرہ، ان سب کا پیشاب اور گھوڑے کا پیشاب بھی، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے، خواہ وہ شکاری ہو یا نہ ہو، جیسے کوئل، چیل، شکارہ باز، بحری، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے، البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں بہر شریعت۔ جو حلال پرند اونچائی پر اڑتے ہیں جیسے کہ کبوتر، فاختہ، مینا، مرغ بازی، کاز، ان کی بیٹ پاک ہے، اور چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہے۔ مچھلی اور پانی کے دیگر جانور جو پانی کے اندر جانور رہتے ہیں، اور کھٹمل اور مچھر کا خون بھی پاک ہے۔ پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں، پیشاب کی نہایت ہی باریک چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر اگر بدن یا کپڑے پر پڑ جائے تو کپڑا اور بدن دونوں پاک رہے گا۔ جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئی
اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا۔ بہر شریعت، جو خون زخم سے باہر نہ نکلا، زخم سے بہا نہیں، وہ پاک ہے۔ گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون رہ گیا وہ پاک ہے، اور اگر یہ چیزیں بہتے ہوئے خون میں سن جائے، مل جائے تو ناپاک ہے، بغیر دھوئے پھر پاک نہ ہوگی۔ اگر نماز پڑھی اور نماز پڑھتے وقت جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس شیشی میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی۔ اور اگر جیب میں انڈا رکھا ہے تو اگرچہ اس کی زردی خون ہو گئی ہو، نماز ہو جائے گی۔ پیشاب پاخانہ کے بعد ڈھیلے سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر بدن یا کپڑے پر لگا تو بدن اور کپڑا ناپاک نہ ہوگے، نہ بدن ناپاک ہوگا اور نہ کپڑا ناپاک ہوگا۔ بہر شریعت، ناپاک چیزوں کا دھواں اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کپڑا اور بدن نجس نہ ہوگا۔ راستے پر چلتے وقت جو کیچڑ لگ جاتے ہیں، راستہ کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو۔ اگر پاؤں میں یا کپڑے میں لگی اور بے دھوئے ہوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ بہر شریعت، سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہ ہوا لیکن دھو لینا بہتر ہے۔ بہر شریعت، حضرات محترم، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ قانون شریعت کے حوالے سے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہو، نہ سمجھ میں آئی ہو جو